الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما شاء الله سبحان اللہ. ذی وقار علماء کرام بس اور پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. کسی نئے نبوت اور رسالت نہیں دی جائے. قیامت تک گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی نبوت اور رسالت جاری رہے گی. جڑا شخص آپ تو بعد آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دا وہ دعویٰ اس دے کفر دی دلیل ہوئے گی. کسی ایسے شخص کو لو جڑا دعوی نبوت کرے حضور تو بعد اس کو لو اس ارادے اور نیت نال دلیل منگنا کہ کہیں یہ بندہ نبی ہوئے ہی نہ. دلیل پوچھئے دلیل منگن والا شخص بھی مسلمان نہیں رہنا، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول. یہ عقیدہ طے ہو چکا. اس کے بارے کوئی اس کے برعکس اس کے خلاف نہ دلیل منگی جا سکتی ہے اور نہ ہی دلیل پیش کی جا سکتی. لکھی جا چکی ہے بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجے آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سن، یعنی آدم نہیں بنائے گئے، میں اس وقت بھی اللہ نے آخری نبی لکھے ہویا سا. اللہ نے سب تو پہلے بات لکھوائی ہی ہے کہ میرا محبوب محمد آخری نبی آخری رسول ہو. پھر نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے بعد 30 یا اس تو بھی زیادہ ایسے بندے آن گے جو دعوی نبوت کرن گے. یاد رکھیا جے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا. وہ قذاب ہو سن، وہ دجال ہوں گے. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک
حضور نے خود وضاحت فرمائی. صحیح بخاری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج رات خواب میرے ہاتھ دے اوپر اچانک 2 سونے دے کنگن کڑے آ گرے. خواب میں وہ ویکھ کے پریشان ہو گیا کہ میری دنیا نال تو کوئی محبت ہی نہیں، کوئی دنیا نال چاہت ہی نہیں، میرے ہاتھ پہ سونے دے کنگن کیوں آ گرے؟ آپ تے دنیا تو بے رغبت سن، دنیا دی چاہت، دنیا دی محبت آپ دے دل پاک ہے ہی نہیں سی. آپ نے تو فرمایا گیا کہ اے محبوب اگر تسی چاہو تو تواڈے لئی اوہد پہاڑ سونا نہ بنا دیتا جائے. آپ نے فرمایا نہیں. دوسری حدیث آپ نے فرمایا اگر فرض کیتا اللہ کرے ایسا کہ میرے لئی اوہد پہاڑ سونا بنا کے میرے حوالے کر دیتا جائے تو آپ فرما دیں تیسرے دن دے سورج غروب ہونے تو پہلے میں یہ سارا سونا اللہ دے راہ خرچ کر دیا. یعنی آپ کو دنیا نال محبت ہے ہی نہیں، دنیا دا پیار ہی، دنیا دی چاہت ہی. آپ نے فرمایا اتنا سونا میرے پاس ہوئے تو میں اللہ دے راہ خرچ کر، صرف میں تھوڑا جا سونا رکھ لوا، اور وہ بھی کس واسطے؟ آپ فرما دیں جدو میں سونا اتنا میرے کو ہوئے اور میں ونڈ رہے ہوا تقسیم کر رہے ہوا تو کوئی بندہ آ کے میرے کان آہستہ جا بات کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اتنا سونا ونڈ رہے ہو تو فلاں بندہ مدینے کوئی نہیں، اس مجلس ہی کوئی نہیں جتے مال ونڈیا جا رہا ہے، اتنے کوئی نہیں، تو وہ بھی مقروض ہے، اس دے اتے قرض ہے، تو وہ ہے کوئی نہیں. حضور فرماتے میں تھوڑا جا سونا چوک کے سائڈ تے رکھ لواں کہ وہ میرا مقروض صحابی، وہ میرا مسافر تے مقروض امتی جدوں آئے گا میں وہ دا قرض ادا کرا، وگرنہ میں سارا سونا اللہ دے راہ خرچ کر دیا. فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر خواب 2 سونے دے کنگن آ گرے. میں بڑا پریشان کہ میں دنیا نال محبت نہیں ہو رہے، سونا میرے ہاتھ پہ کیوں آ گرے. پھر میں نے اشارہ ہویا، میں انہاں 2 کنگناں نو اپنے 2 ہاتھاں تے آپس ہی ملیا، رگڑیا، وہ دونوں خاک اور سا بن گئے. پھر میں پھونک ماری اور وہ خاک بھی اڑ گئی، میں نے جاگ آ گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب دی تعبیر کی؟ فرمایا 2 جھوٹے نبی پیدا ہو. جھوٹی نبوت نو حضور نے کس صورت ہی ویکھے؟ سونے دی صورت، مال دی صورت. جیڑا جھوٹا نبی ہوندہ ہے اور وہ دے منن والے ہوندہ ہے انہوں دا سارا چکر دنیا داری ہوگی، مال، ویزا، بیرون ملک تو لے جا گے، نکاح توڑا ہو جائے گا، شادیاں توڑی ہو جان گیا. یہ مرزائیت اور قادیانیت دے مختلف ورداتا نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خاک بن کے ذرے بن کے اڑا دیے. فرمایا 2 جھوٹے نبی پیدا ہون گے. آپ نے حدیث بیان کر دی. کچھ دنوں بعد مسیلمہ قذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کی تھی اس نے قاصد بھیجے محمد مصطفیٰ. وہ قاصد آئے، نبی علیہ السلام نے آ کی ملاقات. آپ نے فرمایا تسی کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ ایسا نو مسیلمہ نے بھیجا. مسیلمہ دی خواہش ہے کہ وہ تہاڈی نبوت ایمان رکھن واسطے تیار ہے،
لیکن تسی یہ بات لکھ کے دیو، لکھوا دیو، تحریر کرا دیو کہ تہاڈے بعد مسلمہ نبی ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام زمین تو ایک تیلا چکے اور آپ نے فرمایا مسلمہ نبوت منگتا ہے، میں محمد ہے اس نے تنکا دین لی بھی تیار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسلام حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ نبی ہونے دی دلیل کی، ساڑھی تے قومی اسمبلی 1974 بحث ہوندی رہی نا، کئی دن بحث جاری رہی، مرزائی مسلمان ہیں یا نہیں، کافر ہیں یا نہیں، انہاں دی حیثیت کی، انہاں دا سٹیٹس، انہاں دا مقام کی، انہیں کافر قرار دیتا جائے نہ قرار دیتا جائے، انہیں دعوے دی حیثیت کی، مرزے نے اپنے آپ کو کی کچھ کیا ہے، اس پر بات جاری رہی۔ حالانکہ بات بنتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمہ دے قاصدوں سن لو، یہ اسلام سفیرانوں قاصدانوں قتل کرنا جرم نہ ہوندا تو میں تواڈے دوہاں دیاں گردناں اڑا دینا۔ اس واسطے مسلمہ دا انجام میں دکھا دیتا گیا، انہوں اڑا دیتا گیا، وہ دی حیثیت میں خوابج ویکھ لئی، لہذا میں انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا قادیانی دجال اور قذاب ہے، اور میں حیران ہوں نا مولا سمیع اللہ ساجد صاحب، حاجی عبدالقیوم صاحب موجود نے کہ مرزا اس دور رہا ہے اور زندہ رہا ہے، مناظرے ہوندے رہے، مجادلے ہوندے رہے، مباحثے ہوندے رہے، مبالے ہوندے رہے، وہ کتابہ لکھتا رہا، لوگ انہوں نے گفتگو کرتے رہے، تحریری ایک دوجہ سے جواب ہوندے رہے۔ میں اس بات تے حیران رہا کہ مرزا اتنے عرصہ جیندہ رہا ہے، اور پھر لاہور سنیا مریا سی، توجہ ہے تو آڑی، لاہور مریا سی اور حیضے دی موت مریا سی، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں نے اس بات تے حیرانگی ہے کہ مرزا جیندہ رہا ہے اور لاہور ہی رہا ہے، تو لاہوریوں تو آڑے دے گلہ بھی ہے کہ مرزا جیندہ رہا ہے اور لاہور ہی رہا ہے۔ بس اے گلہ اے تکلیف من رہی، سیالکوٹ بھی رہا ہو، کسی عدالت کچاری منشی رہا ہے، اتھے بھی میں جا کے تقریر کی تھی، میں کہ سیالکوٹی ہو تو آڑے تو بس ہمیشہ گلہ ہی رہنا ہے کہ اتھے مرزا بھی رہا ہے اور جیندہ رہا ہے اور زندہ رہا ہے۔ لاہوریوں تو آڑے تے بھی گلہ رہنا ہے کہ مرزا اتھے جیندہ رہا اور رہا ہے، کتے گئے سو تسی، مبالے ہوندے رہے، مجادلے ہوندے رہے، وہ اپنی جگہ سارا جو کچھ ہوندہ رہے ٹھیک ہوندہ رہے، لیکن مرزا دا یہ حق نہیں جو انہوں دیتا گیا ہے۔ جتنا وہ رہا ہے اتنا رہنا نہیں سی چاہیے، پتہ نہیں تسی کتے سو، کی خیال ہے تسی ہے نہیں سو، چلو لوگ پوچھتے ہیں با مرزائین جدو کافر قرار دے دیتا گیا ہے، پھر تسی علماء اور مولوی حضرات اور مذہبی جماعتاں اور تنظیمہ آخر مرزائین دے پیچھے مگر کیوں پہ گئی یاد رکھی، مرزائین دا او دو حیثیت نہیں جو دوجے اقلیت اور غیر مسلمہ دی حیثیت، یہودیت اور انہوں نے اہل کتاب کیا گئے، عیسائیوں نے اہل کتاب کیا گیا، سکھ بھی رہ سکتے، مجوسی بھی رہ سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین کوئی جبر نہیں۔ ساڑھے ملک دے اندر اقلیت دے اندر کوئی بھی رہے اس دے خلاف تسی ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ عیسائی نو حقوق حاصل ہے، یہودیاں نو حقوق حاصل ہے، مجوسیاں نو حقوق حاصل ہے، ہندوؤں نو حق حاصل ہے، سکھاں نو حق حاصل ہے۔ دنیا دے ہر مذہب دا بندہ ہر اسلامی ملک رہ سکتا ہے، قانون اور ضابطے نو تسلیم کر کے اور روے، انہوں حق حاصل ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ حق مرزائیوں کو حاصل نہیں، یہ حق مرزائیوں کے لیے نہیں۔ حکومت وقت اس پہ غور کرے اور اس پہ سوچے۔ 1974 مرزائیوں کو کافر قرار دیتا گیا، لیکن شاید علماء کرام نے تو انہوں دسیا ہوئے کہ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سن اور علماء کرام سارے مسالک دے علماء
قومی اسمبلی دے اراکین نوں تیاری کرواندے سن اور سویرے جا کے اسمبلی مرزے دے بیٹھیاں نال بحث ہوندی سی اور گفتگو مرزا طاہر نال ہوندی سی، وہ اپنا دفاع کرتے سن اور مسلمان انہوں نے اعتراضات کا جواب دیندے سن۔ لیکن اس بات تے علماء کرام نے اس دور دے اراکین اور وزیر اعظم نے بات کہی کہ مرزائی کافر ہی نہیں بلکہ مرتدین دا گروہ، اور قانون وچ لکھیا جائے، اسمبلی اعلان کیتا جائے کہ مرزائی مرتد نے، تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم نے کہا بجڑا تسی میرے کو کافر منوا رہے ہو نا، یہ بھی میری موت دے اتنے پروانہ دستخط کروا رہے ہو، میں اس بات کا متحمل نہیں کہ میں انہوں مرتد لکھواوا، یہ مرتد لکھایا جائے پھر تو علماء کہنا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، کہ مرتد کی سزا قتل ہے، تو پھر تو قتل و غارت ہوئے گی اور یہ ساڑھا کو بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، لہذا تسی کافر منوا لو، مرتد رہن دو۔ علماء کرام اس بات پر متفق نہیں تھے، اس وقت بھی لکھوانے کے لیے یہی اصرار تھا کہ مرزیہ نو مرتد لکھیا جائے، لیکن جب علماء سمجھے کہ وقت کی حکومت اور حکمران مرتد لکھن تو پیچھے ہٹ رہے ہیں تے بھاگتے چور کی انہوں کافر تے لکھوا لو، کافر لکھوا لیا گیا، کفر کا اعلان ہو گیا، یا ان سمجھ لو اینو تقسیم کرنے دو حصے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر گئے، ساڑھے حصے دا کام چھوڑ گئے، انہیں کافر لکھوایا ہے۔ اب وقت ہے تمام مسالک علماء اکٹھے ہوں اور اس قانون میں جس میں کافر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آگے ایک لفظ مرتد لکھوایا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ مرزائی صرف کافر ہی نہیں، صرف کافر ہی نہیں، کی نے بولو؟ ہاں بولو ماشاءاللہ، ہاں تسی کہو نا تاکہ کوئی مسئلہ بنے تو تواڈے خلاف بنے۔ مرزائی کافر ہی نہیں بلکہ کی نے بولو؟ مرتد۔ اور مرتد کی سزا کی سپیشل تے ایک سکالر تیار کیتا گیا میڈیا پر، جنہوں تسی بڑے ذوق شوق نہ کہیں تواڈے جو سن دے ہونگے، جاوید غامدی نو، جس دا موقف ہے کہ مرتد کی سزا جڑی وہ قتل نہیں، وہ پہلے منوایا جا رہے ہیں کہ پہلے اس سزا دا انکار کیتا جائے تاکہ کسی دور بھی سنو اگر مرتد لکھیا جائے مرزیہ نو تو کم از کم کیا جا سکے کہ انہوں دی سزا جڑی قتل مرتدین دی، او دے ہوتے اہل اسلام دے اختلاف ہے، ویکھو ایک علماء دا طبقہ، ویکھو جاوید غامدی فلاں فلاں، وہ مرتد دی سزا قتل نہیں من دے، لہذا اتفاقیہ سزا نہیں، لیکن یاد رکھیے پوری امت اتفاق اور اجماع ہے کہ جڑا مرتد دے دی سزا اچھی بولو دی سزا، اس سزا نو اختلافی متنازع بنان دی کوشش کی جا رہی، لیکن تو سا اس چیز تے قائم رہنا ہے کہ مرتد کی سزا ایک ہی ہے اور وہ قتل ہے۔ من بدل دینہ فقتلوہ من سب نبیًا۔ تو آڑے میں لگتا کوئی راتی 12 بجے یا 1 بجے تو آڑے کوئی اندر جذبات پیدا ہونے، من بدل دینہ فقتلوہ من سب نبیًا فقتلو، اینج سخت آنکھوں پا پتہ لگے بھائی دے وچ کی دا معنی کی، معنی آپ پہ سمجھ آ جائے تو اڑے چھٹکے نال من سب نبیًا، یہ نعرہ عربی تمام حدیث دا خلاصہ اور نچوڑ نعرہ ہے، یہ میں آدھو نا گستاخ رسول کی صرف ایک صدا سرطان سے جدا، اے او دا عربی ترجمہ ہے من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ تسی جھٹکا نہیں دے رہا ہے، جتنا اچھی عکس ہو تو جتنا زور لاس ہو، میں دعا کر سا اللہ او دا عمرے دی ٹکٹ کٹے، ہون تسی من لگتا ہے کچھ من سب نبیًا، یہ مطلب ہے سارے جانا چاہتے ہو انشاءاللہ، من سب نبیًا، من سب نبیًا، پھر ڈھلے ہو گئے پھر من سب نبیًا۔ ہون تقریرہ چھڑو جڑیاں پرانیاں ہوں دیاں یہ تقریرہ جڑے کردے ہوں دے آسے بہون میں پیکے نہیں ہونا، وہ انشاءاللہ راتی من لگتا 3 بجے شروع ہو سن، جس ویلے پیکے دروازہ کھڑکان دا ٹائم آیا، بہون میں پیکے نہیں ہونا، پیکے ہوں دے ماں نال، انشاءاللہ کسے دن مرے ماں، ہمیشہ ماں بڑھی روے اور جیندی روے اور پترہ کو ذلیل ہوندی روے۔
دعا کرو اللہ والدین کو زندہ رکھے تو صحت نال سلامتی نہ رکھے تے موت دے تے سلامتی نال دے تے صحت چل دے پھر دے موت تے آنی ہے نا ہاں یہ نہ دعا کیتا کرو بشالہ کسے دی ماں نہ مرے ماں نو جان دیو ہاں جی ماں تے مرنی ہے نا تے کسی دی ماں اگر دنیا تو نہ جان دی ہوندی تے آج سیدہ آمنہ موجود ہوندی ہاں جی حضور نے 6 سال دی عمر دکھ اٹھایا تو پھر کیڑا شہزادہ جنہوں یہ دکھ نہ آوے یہ آنا ہی آنا ہے سب نو توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں سنیے مرزائیہ نے آخر بار ایڈی سختی کیوں ہے یہودی اپنے آپ میں یہودی کہندے عیسائی اپنے آپ میں عیسائی مندر سکھ اپنے آپ میں سکھ آندر ہندو اپنے آپ میں ہندو آندر مرزائی او بے ایمان اور کافر ہیں جڑے ہیں کافر تے آندے نسی کافر آندے نسی مسلمان جڑا ہوئے مسلمان ہوئے اپنے کفر نو اسلام دے روپ اچ پیش کرے انہوں زندگی کیا جاندے اور زندگی جڑا ہوندہ ہے انہوں اللہ دی زمین تے رہن دا پھر حق حاصل نہیں ہوندہ جڑے مرزائی نے مرتدین دے اندر انہوں نے شمار ہے مرزائیاں نال محبت حرام ہے نرمی انہوں رکھنا حرام ہے انہوں نے دکھ سکھ جانا حرام ہے انہوں نے اپنے گھر دعوت تے بلانا حرام ہے انہوں نے مر جان تے جنازہ پڑھنا حرام ہے اگر بیمار ہون تو بیمار پرسی حرام ہے اگر رات ڈگے پہ ہون چکنا انہوں حرام ہے اگر یہ زخمی ہوئے پہ ہون ہسپتال پہنچانا حرام ہے اگر گوانڈ رہتے انہوں نے گھر اگ لگ جائے پانی پانا حرام ہے توڑی دکان تے آ جاون تے سودا دینا حرام ہے انہوں دی دکان تو سودا لینا حرام ہے انہوں نے اپنے کاروبار شریک کرنا حرام ہے انہوں دی مصنوعات کا استعمال کرنا حرام ہے اور انہوں نے اپنے گھر اور دکان ملازم رکھنا حرام ہے اور انہوں دی فیکٹری ملازمت کرنا حرام ہے ہر قسم دی نرمی ہر کافر واسطے ہو سکتی ہے لیکن مرزائیاں واسطے کوئی نہیں تو یہ پوچھو کیوں مرزا آندہ ہے کہ جنہیں محمد مصطفیٰ نو پہلے نالو ود کے شان جو ویکھنا ہے وہ میں نو ویکھو ہن دسو بھائی شخص قابل احترام ہے قابل اکرام ہے یا کیا جائے کہ ساڑھے بھائی ہیں نہیں اقلیتی بھائی نہیں مرزائی ساڑھے بھائی نہیں ہو سکتے مرتدین ہیں انہاں دے بارے کوئی نرمی نہیں کسی قسم دی نرمی دا گوشہ مرزائیت دے بارے کوئی نہیں مرزا اتنا برا انسان ہے دنیا دا ہر عیب ہر نقص ہو دے چ موجود ہے کوئی دنیا چ گناہ ایسا نہیں یہ شراب پینا گناہ ہے مرزے دا کرتوت اے بھی موجود ہے یہ زنا گناہ ہے تو مرزے دا بیٹا آندہ ہے کہ میرے ابے کو رات میں عورتیں رہندیاں ہوں دیا سن اور جے چوری گناہ ہے مرزی چوری بھی کیتی ہے جو بد دیانتی خیانت گناہ ہے مرزے خیانت بھی کیتی ہے یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے مرزے نے جھوٹ بھی بولے دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جو مرزے موجود نہ ہوئے تو نبی تو ہوندہ ہے یہ دے نیڑیوں گناہ گزر ہی نہ سکے نبی ہوندہ کون ہے یا ہی سمجھ لو میرا ایمان اور میری عقیدہ سن لو کہ گناہ نو مینو اور توانو حکم ہے کہ اسی گناہ دے قریب نہ چاہیے اور گناہ نو حکم ہے کہ وہ محمد کے قریب نہ آئے گناہ نبوت کے قریب نہیں آ سکتا نبوت معصوم ہوندی ہے نبوت گناہ تو پاک ہوندی ہے فقط لبست فیکم عمرہ حضور نے فرمایا جدوں پہلا اعلان نبوت حضور نے جس دن اعلان نبوت کیتا ہے عقیدہ توحید پیش نہیں کیتا نہ ہی آپ نے عقیدہ رسالت پیش کیتا ہے آپ نے سب تو پہلے اپنی عصمت کا اعلان کیتا ہے فقط لبست فیکم عمرہ اے مکے والو 40 سال دا عرصہ تواڈے گزارے ہے کوئی محمد دے اندر نقص ویکھے ہوئے تے بیان کرو سارے اہل مکہ بول اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازاں تواڈے وجود وچ کوئی نقص کوئی عیب نہیں ویکھیا ہرقل بادشاہ نے پوچھا سی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو اس ویلے ہرقل جڑے وہ بھی بادشاہ ہے اور کفر دے اندر ہے اور ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان کوئی نہیں ایک بادشاہ کافر ہے ایک ابو سفیان اس وقت کفر دے اندر ہے دو کافر اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ دے بارے سوال و جواب کر رہے ہیں سیدنا ابو سفیان جو سیدنا امیر معاویہ دے والد محترم نے حضور دے صحابی بھی نے سسر بھی نے آج ساڑھے ملک کے سب تو مظلوم ہی گھرانہ ہے ابو سفیان کا گھرانہ جس گھر محمد دے 10 صحابہ نے 10 صحابہ
ابو سفیان خود بھی صحابی ہے، آپ کی زوجہ ہند بھی صحابیہ ہے، آپ دے 4 بیٹے امیر معاویہ دے 4 بھائی صحابی نے، اور سیدنا ابو سفیان یا 4 بیٹیاں بھی میرے محمدی صحابیہ ہیں۔ 10 صحابہ اس گھر میں، جس گھر کو آج متعون اور مجروح کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم انشاءاللہ آل الحدیث آل السنہ علیہ السلام امیر معاویہ کے گھر پر پہرا دیں گے انشاءاللہ، جس طرح پہرا دینے کا حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اعلان کرتے رہیں گے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ نہیں تو آڑے گال ساتھ کو نہیں، میں باس کرنا پہ ہیں، یاد سے یاد پھر سارے ایک کو آواز میں، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ دا نام ہے، جھٹکا لگے نا ایک باری دل نو ضرب لگے، کافروں پر حاویہ۔ چوکو چروں پہ لکھو معاویہ کا نام، بیٹے رب دے تو نام رکھو معاویہ، پوتا نواسہ ہوئے تے نام رکھو، دکان کھولو تے نام رکھو معاویہ، تے جو کوئی ٹاؤن نامہ بناؤ تے معاویہ ٹاؤن ایک بنا دو لاہور ہے۔ یہ حال علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کافروں پر حاویہ، شان معاویہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کافروں پر حاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ کھلو جا 33 باری پڑھ معاویہ، معاویہ 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 معاویہ، کافروں پر حاویہ۔ معاویہ معاویہ، 33 باری کیا اٹھ ہوتا نام رب، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، اٹھا کے کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیدنا ابو سفیان کو لو پوچھ دے، ہرقل سناؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے علاقے تمہارے شہر میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان فرماندے میں کفر بھی کدے جھوٹ نہیں سی بولیا، تو میں کہ میں من لما کہ اسلام قبول کرن تو بعد جھوٹ بولتا ہوئے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ ایڈا سچا گھرانہ ہے امیر معاویہ کا، کہ سیدنا امیر معاویہ دی ماں دے بارے ایک حدیث سن لو تے بات نو پھر اگے بتانے کوشش کرنے انشاءاللہ۔ نما خطیب آ گیا دسن اشارہ کرن آیا بس کر روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، آجو تشریف لاؤ۔ جدو حضور نے بیعت لئی نا، حضور نے بیعت لئی سیدہ ہند کولو، امیر معاویہ دی ماں کولو، تے بیعت حضور عورتاں کولو پوچھ دے سن، معاہدہ کر دے سن کہ شرک نہیں کرنا۔ سیدہ ہند نے امیر معاویہ دی ماں نے معاہدہ کیتا با شرک نہیں کر، فرمایا چوری نہیں کرنی۔ جب چوری کہی نا شراوت ویکو اس خاندان دی، سیدہ ہند آدھی ہے یا رسول اللہ ابو سفیان تھوڑا جا خرچہ گھاٹ دیندہ ہے گھارے چ، تو جی اپنے شوہر دے مال وچوں ضرورت دے مطابق بچیاں واسطے کو شہر رکھ لواں تے چوری تے نہ آسی، جیڑی ماں ایڈی سچی ہوئے وہ ہے امیر معاویہ۔ تو پھر فرما دیا جدو حضور اگلی بات کہیے نا، حضور نے اجازت دیتی بس ضرورت دے مطابق رکھ لے کر ابو سفیان دے مال چو شوہر دے مال چو۔ حضور نے فرمایا تیجی شرط یا بیعت دی کہ زنا نہیں کرنا۔ تو سیدہ ہند امیر معاویہ دی ماں تڑپ گئی اور ہل گئی، آندھی ہے یا رسول اللہ آزاد تے خاندانی عورت بھلا زنا بھی کر سکتی ہے؟ خاندانی عورت تے اچھے نسب والی عورت، کیڑا نسب پیارا ہے؟ ہند دے باپ دا نام عتبہ ہے، عتبہ دے باپ دا نام ربیع ہے، اور ربیع دے باپ دا نام عبد شمس ہے،
اور اپنے شمس دے باپ دا نام عبد مناف، ابو سفیان دے باپ دا نام توجہ ہے حرب، اور حرب کے باپ کا نام امیہ، امیہ کے باپ کا نام عبد شمس اور عبد شمس کے باپ کا نام عبد مناف، محمد مصطفیٰ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے باپ کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے۔ یہ تینوں کا شجرہ نسب میرے محمد کا، میرے معاویہ کا، اور میرے معاویہ کے باپ کا، اور میرے معاویہ کی ماں کا وہی نسب ہے، پانچویں پشت پہ جو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ایڈا پگیدہ نسب، ماشاء نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء حدیث زندہ باد، کافروں پر حاویہ، معاویہ معاویہ، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب زندہ باد، مرزائیوں پر حاویہ۔ معاویہ معاویہ، اے ان تو نہ پہ پتہ لگ سی مرزائی میں کیڑے آکے، معاویہ معاویہ، کافروں پر حاویہ، معاویہ معاویہ، مرزائیوں پر حاویہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، حضور نے کی فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ قرآن دی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی نے خاتم النبیین دمانہ حضور نے خود بیان فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ذرا میری آواز کے ساتھ ملائیں گا، فرما گئے یہ ہادی، 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 تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ وقت آئے گا مرزائیت کا ناسور اس ملک سے ختم ہو کے رہے گا، قادیانیت کا نام و نشان مٹ کے رہے گا، اور انشاءاللہ ان کو کافر کے ساتھ مرتد لکھوا کے چھوڑیں گے، اور مرتد کی سزا شریعہ جو ہے اس کو لگوا کے چھوڑیں گے، اور ناموس صحابہ بل منظور کروا کے اور قانون بنوا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ دشمنان اصحاب رسول کو اپنے انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے، ہتھکڑیاں لگوا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ چوکوں چوراہوں پہ یہ اعلان کریں گے تاجدار ختم نبوت، کافروں پر حاویہ۔ اللہ اسی عہد پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔